بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ بی اے انگلش پیپر اے ماڈرن ایسز، ایسے نمبر 6 واکنگ آن دا مون۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ویری امپورٹنٹ بات اس میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ ایسے ہے کہ جس میں جو زیادہ تر فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر مشتمل ہے، اور اسٹوڈنٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے اس کو لرن کرنا، اس کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ نو ڈاؤٹ جب بھی نیمز آئیں گے، پلیسز آئیں گی، ان کو یاد رکھنا مشکل ہوگا، لیکن اینی ہاؤ ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ ایسے بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ واکنگ آن دا مون اصل میں ڈیوڈ آر اسکاٹ نے لکھا، اور اس نے اپنی لائف کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ لکھا۔ یہ وہی پائلٹ آفیسر ہے جس نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ چاند پر پاؤں رکھا۔ ہی واز این امیریکن، تو اس نے وہاں پہ ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو ایک ایسے کی صورت میں تحریر کیا۔ آج ہم وہی ایسے شروع کریں گے۔ ایسے شروع کرنے سے پہلے میں تمام اپنے ویورز سے، اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بیچلرز آف انگلش میں جو بچوں کو آنے والے مسائل ہیں انگلش سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ ان کو حل کیا جا سکے۔ اس ڈیوڈ آر اسکاٹ اس مضمون کا رائٹر ہے، اور یہ مضمون ہے واکنگ آن دا مون ماڈرن ایسز کا، ایسے نمبر 6۔ سب سے پہلے ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس مضمون کا مصنف ڈیوڈ آر اسکاٹ امریکی ایئر فورس میں پائلٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس نے صدر کینیڈی کے حکم پر چاند میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خلا نورد کے طور پر 1963 میں تربیت لینا شروع کی۔ اپنی تربیت کے 8 سال بعد 28 جولائی 1971 سے لے کر 7 اگست 1971 تک کا عرصہ اس نے چاند پر گزارا۔ اس عرصے میں اس کے دوست جم اور ایلفریڈ ایم ارون اس کے ساتھ تھے۔ خلائی جہاز جس میں ڈیوڈ آر اسکاٹ اور اس کے دوستوں نے پرواز کی، اس کا نام اپولو 15 اینڈیور تھا۔ اپولو 15 چاند کے مدار میں 29 جولائی 1971 کو داخل ہوا۔ جب وہ چاند کے مدار میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں پر ایک نئی دنیا نظر آئی۔ تاریک آسمان جو اس پر ستارے روشن تھے، اور وہ انہیں بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ جلد ہی صبح کے وقت سورج طلوع ہوا اور چاند کی سطح کو اس نے عملی طور پر روشن کر دیا۔ چاند پر ہر طرف پہاڑ تھے یا گہری کھائیاں تھیں۔ چاند گاڑی کی مدد سے وہ چاند کے اندر اتر آئے۔ وہاں انہوں نے 67 گھنٹے قیام کیا۔ انہیں اپنی تنہائی کا بری طرح احساس ہوا۔ چاند کی سطح پر انہیں اپنے لائٹ ویٹڈ ہونے کا احساس ہوا۔ چاند کی کشش ثقل کم ہونے کی وجہ سے انہیں چلنے میں بڑی دقت ہوئی۔ مصنف کئی مرتبہ گرا۔ چاند سے انہوں نے زمین کو دیکھا تو انہیں سرمئی رنگ کی ہر چیز یہاں پر نظر آئی۔ چاند کی سطح پر مٹی جو تھی وہ ہوا اور بارش کے فقدان کی وجہ سے بالکل خشک تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں چلتے ہوئے مٹی میں دھنس جاتے تھے، جس سے گہرے نشان ثبت ہو جاتے تھے۔ ہر روز انہوں نے چاند کی سطح پر 7 گھنٹے کا قیام کیا، مختلف مقامات پر کھدائی کی، مٹی کے نمونے لیے۔ تیسرے روز وہ چاند گاڑی کی مدد سے اپنے خلائی جہاز پر پہنچے اور زمین پر واپس آ گئے۔ اسٹوڈنٹس، اس کا سب سے پہلا کویسچن ہے ریزنز فار دا ٹرپ۔ یہ جو انہوں نے ٹرپ کیا تھا چاند کا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ آئیں سب سے پہلے ہم اس فرسٹ کویسچن کو پڑھتے ہیں۔ ڈیوڈ آر اسکاٹ دا رائٹر آف دا ایسے واز این امیریکن ایسٹروناٹ۔ ڈیوڈ آر اسکاٹ جو کہ اس مضمون کا رائٹر ہے، وہ ایک امریکی ایسٹروناٹ تھا، امریکی خلا نورد تھا۔ ہی واز ون آف دا 3 ایسٹروناٹس، وہ ان 3 خلا نوردوں میں سے ایک تھا، ہو پائلٹڈ دا اسپیس شپ انڈیور، جنہوں نے اسپیس شپ جس کا نام انڈیور تھا اس پر سفر کیا، ان دا اپولو 15 مشن ٹو دا مون، اپولو 15 نامی مشن چاند کی طرف۔ دا امیریکن ڈیسائیڈڈ ٹو لینڈ آن دا مون، امریکیوں نے ڈیسائیڈ کیا لینڈ کرنے کا چاند پر، ان آرڈر ٹو اسٹیبلش دیئر سپرمیسی، اپنی برتری کو قائم کرنے کے لیے، اس کے سلسلے میں۔ ان آرڈر ٹو جہاں بھی یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے سلسلے میں۔ اور وہ اپنی برتری کو کہاں پہ قائم کرنا چاہتے تھے؟ ان دا آئیز آف دا ورلڈ، دنیا کی نگاہ میں۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ رشیا ہیڈ آلریڈی لانچڈ دیئر فرسٹ سیٹلائٹ دا اسپٹنک 1۔ رشیا پہلے ہی اپنی جو پہلی سیٹلائٹ تھی اسپٹنک 1 اس کو لانچ کر چکا تھا آن اکتوبر 4 1957، 4 اکتوبر 1957 کو۔
دے سکسیڈیڈ ان دیئر فرسٹ مینڈ آربیٹل فلائٹ، اور وہ اپنی پہلی انسان بردار فلائٹ میں کامیاب، یہ رشین کی بات ہو رہی ہے، رشین جو تھے وہ اپنی پہلی انسان بردار فلائٹ میں کامیاب ہوئے تھے آن 12 اپریل 1961 ٹو 25 مئی 1961، 1961 میں 12 اپریل سے لے کے 25 مئی تک۔ اس کے بعد امریکیوں نے اپنی سپرمیسی کو بھی قائم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی اناؤنسڈ، امریکی صدر کینیڈی نے اعلان کیا ہز ڈیسیژن بائی ڈکلیئرنگ، اپنے فیصلے کا یہ ڈکلیئر کرتے ہوئے آئی بلیو دس نیشن شوڈ کمٹ اٹ سیلف، میرا یہ ایمان ہے کہ اس قوم کو اپنے آپ کو منوانا چاہیے، ٹو اچیونگ دا گول، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، بفور دا ڈیکیڈ، 10 سال پورے ہونے سے پہلے، ڈیکیڈ DECADE، ڈیکیڈ کا مطلب ہوتا ہے 10 ایئرس، ایک اشرہ، از آؤٹ آف، صدر کینیڈی نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ 10 سال پورے ہوں، امریکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی چاند پر جانے کا مقصد، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو منوائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ لینڈنگ اے مین آن دا مون، چاند پر ایک بندے کو لینڈ کروانا، اینڈ ریٹرننگ ہم سیفلی ٹو ارتھ، اور زمین پر اس کی بحفاظت واپسی۔ دس ڈیسیژن ہیڈ اے ویری پاورفل افیکٹ آن دوز، اس فیصلے کا بہت طاقتور اثر ہوا ان لوگوں پر who were associated with the efforts of space flight، وہ لوگ جو اسپیس فلائٹ کی کوششوں کے ساتھ منسلک تھے۔ دا اپولو لیونر پروگرام، جو اپولو لیونر پروگرام انہوں نے اس پروگرام کا نام رکھا تھا، اور یہ تھا 1967 سے 1972 تک، sent 9 expeditions to the moon، ایکسپیڈیشنز کہتے ہیں مہمات، انہوں نے 9 مہمات بھیجی چاند کے لیے، 6 of these succeeded، ان میں سے 6 کامیاب ہوئیں، in landing a total of 12 astronauts، اس میں انہوں نے لینڈ کروائے 12 ایسٹروناٹس، 12 خلا نوردوں کو آن دا مون، چاند پر۔ دیز ایکسپیڈیشنز میں بی ریگارڈیڈ، یہ جو مہمات ہیں ہو سکتا ہے ان کو لیا جائے اے فرسٹ اسٹیپ، پہلا قدم، ان مینز سولر کنکیسٹ آف دا مون، انسان کے چاند کی فتح کا۔ یہاں پر ہمارا فرسٹ کویسچن جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو کیری آن رکھیں گے، اس کے ساتھ ہی سیکنڈ کویسچن ہے جرنی آف دا رائٹر ٹو دا مون، کافی امپورٹنٹ ہے، فیکٹس اینڈ فگرز پہ مشتمل، رائٹر کا سفر چاند کی طرف۔ رائٹر نے جو چاند کی طرف سفر کیا اس کی تفصیلات اس میں گیون ہیں۔ ڈیوڈ آر اسکاٹ واز دا فرسٹ امریکن، ڈیوڈ آر اسکاٹ وہ پہلا امریکی تھا ہو لینڈڈ آن دا مون، جس نے چاند پر لینڈ کیا، اینڈ اسٹیڈ دیئر، اور وہاں پر قیام کیا، فار 67 آورس، 67 گھنٹے۔ ہی واز اکمپنیڈ بائی ہز فرینڈس جم اینڈ وارڈن، اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے، جم اور وارڈن۔ دا نیم آف دا اسپیس شپ وچ ہی پائلٹڈ، وہ خلائی جہاز جس پر اس نے سفر کیا، واز انڈیور، اس کا نام انڈیور تھا۔ دے ہیڈ 12 ریولیوشنز آف دا آربٹ آف دا مون، انہوں نے چاند کے مدار کے 12 چکر لگائے، بفور دے انٹرڈ انٹو اٹ، اس میں داخل ہونے سے پہلے، چاند کے مدار میں، چاند پہ اترنے سے پہلے انہوں نے اس کے مدار کے پہلے 12 چکر لگائے۔ دے ٹک 2 آورس، انہوں نے 2 گھنٹے لیے، ٹو موو راؤنڈ دا آربٹ آف دا مون، چاند کے مدار کے گرد گھومنے کے لیے، بائی مینز آف اے لیونر موڈیول، ایک چاند گاڑی کی مدد سے۔ دا لیونر موڈیول ود اسپیس مین واز اے 4 ویل جیپ لائک ویکل، یہ جو لیونر موڈیول تھی، یہ جو چاند گاڑی تھی، یہ جیپ کی طرح کی تھی، 4 پہیوں والی، اور اس کے اوپر ود اسپیس مین، اس کے اوپر جو خلاباز تھے وہ لوگ سوار تھے۔ بفور دے انٹرڈ دا مون، چاند میں داخل ہونے سے پہلے، دے سا دا مون، انہوں نے چاند کو دیکھا، فرام دیئر اسپیس شپ، اپنے خلائی جہاز سے۔ دا مون اسکیپ اسکیٹرڈ، جیسے ہم لینڈ اسکیپ کہتے ہیں نا، زمین کی سطح، زمین کی مٹی، تو اس کو مون اسکیپ بولتے ہیں، چاند کی سطح۔ وہ کیا ہوئی پڑی تھی؟ دا مون اسکیپ اسکیٹرڈ اور اسٹریچڈ، دونوں ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں، پھیلی ہوئی تھی، ان ٹو دا ڈسٹینس، فاصلوں تک۔ ایوری تھنگ ہیڈ دا کلر آف ملک چاکلیٹ، اچھا یہاں پہ انہوں نے اس کی مٹی کا کلر بھی بتایا ہے، اس کی مٹی کا کلر کیا تھا؟ ملک چاکلیٹ کی طرح تھا۔ ایز دا سن روز ہائی، جیسے ہی سورج اونچا اٹھا، دا ماؤنٹینز پلینز اینڈ گارجز، تمام پہاڑ، تمام ہموار علاقے، پلینز، اور جتنی بھی کھائیاں تھیں، گارجز تھیں،
آف دا مون چاند کی لک برائٹ روشن ہو گئی سورج کی روشنی کے ساتھ. دا لیونر میڈیول چاند گاڑی ریز ڈسٹ بفور دا رائٹر اینڈ ہز فرینڈ انٹرڈ دا مون. جب وہ چاند میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے اس چاند گاڑی نے وہاں پہ ڈسٹ اڑائی, ڈسٹ کو ریز کیا. ایفٹر سم ٹائم, تھوڑی دیر کے بعد, دا ڈسٹ ریزڈ بائی لیونر موڈیول سیٹلڈ. وہ ڈسٹ جو لیونر موڈیول کی وجہ سے اٹھی تھی وہ بیٹھ گئی. اینڈ دے انٹرڈ دا مون, اور وہ چاند پہ داخل ہوئے. دے ہیڈ ٹو اسپینڈ 67 hours دیئر. انہیں وہاں پہ 67 گھنٹے گزارنے تھے. دا لیونر موڈیول واز ٹرنڈ انٹو اے ڈویلنگ پلیس. لیونر موڈیول جو ہے وہ ایک رہائش گاہ میں تبدیل ہو گئی. بائی پشنگ اے بٹن, ایک سوئچ بٹن دبانے کی وجہ سے. دے کیم ٹو دا سرفیس, وہ سطح پر آئے, آف دا مون چاند کی, بائی مینز آف اے لیڈر, ایک سیڑھی کی مدد سے. دے پرفارمڈ مینی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس, انہوں نے بہت سارے سائنسی تجربات پرفارم کیے دیر وہاں پر. دے کلیکٹڈ میٹیریلز, انہوں نے مختلف میٹیریلز کو کلیکٹ کیا. اینڈ ڈیٹا, اور ڈیٹا کو فرام دا سرفیس آف دا مون, چاند کی سطح سے. دے ایکسپیرینسڈ, انہوں نے تجربہ کیا. دا فالوئنگ تھنگس, انہوں نے مندرجہ ذیل چیزوں کا وہاں پہ تجربہ کیا. سب سے پہلے جو مین چیز تھی وہاں پہ, دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے جو چیز جس کو وہاں پہ انہوں نے تجربہ کیا وہ تھی دا لائف آن دا مون. چاند پر, زمین اس کے اوپر چاند پر جو تھی وہ لائف کیسی تھی, زندگی کیسی تھی. سب سے اس کا پوائنٹ میں لکھا ہوا انہوں نے, فرسٹ پوائنٹ ہے کہ دے ور آن اے بیرن اینڈ وائلڈ لینڈ. وہ ایک بنجر اور جنگلی زمین پر تھے. ظاہر ہے وہاں پہ کوئی انسان نہیں بستا تھا, زمین بالکل بنجر تھی, ویران تھی. دے فیلٹ, انہوں نے محسوس کیا, دیٹ دے ور دا اونلی لیونگ ساؤلز آن دا مون, کہ وہ واحد زندہ اجسام تھے چاند پر. سیکنڈ پوائنٹ, دے فیلٹ, انہوں نے محسوس کیا, دیٹ ایچ بلیزنگ ڈے اینڈ ایچ کولڈ نائٹ, کہ ہر روشن دن, بلیزنگ ڈے کا مطلب روشن دن, اور ہر کولڈ نائٹ, ہر سرد رات, اسٹریچ تھرو 365 ارتھ آورز, پھیلی ہوئی تھی زمین کے 365 گھنٹوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اور رات ہمارے ہاں 24 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتے ہیں, لیکن سورج کی روشنی اور اس کے اینگل کی وجہ سے جو چاند پر پڑ رہا تھا, وہاں پر جو دن اور رات ہے وہ زمینی دن اور رات سے مختلف تھے. ہمارے ہاں یہ 24 گھنٹے میں بنتے ہیں, وہ 365 گھنٹوں میں بنتے تھے. دے ور اسٹل ان ٹچ ود امریکن ٹائم, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک امریکی وقت کے ساتھ ان ٹچ سے منسلک تھے. تیسرا پوائنٹ, وین دے لینڈڈ آن دا مون, جب انہوں نے چاند پر لینڈ کیا, دے فیلٹ اے سورس آف فریڈم, تو انہوں نے آزادی کی قسم کو محسوس کیا. دے ری گینڈ دا لگژری آف موومنٹ, انہوں نے موومنٹ کی لگژری کو دوبارہ حاصل کیا. نقل و حرکت کی لگژری بولتے ہیں عیاشی, آزادی, کھلا ہونا. انہوں نے دوبارہ نقل و حرکت کی عیاشی کو حاصل کیا. دے ایکسپیرینس ویٹ لیسنس, انہوں نے اپنے وزن کے ہلکے ہونے کا اس کو اندازہ لگایا. اٹ واز اونلی 1/6 آف نارمل ویٹ ڈیو ٹو گریوٹی آف ارتھ. اچھا, زمین پر جو گریوٹی ہے نا, وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کافی زیادہ ہے, کیونکہ اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر چل بھی رہے ہیں. تو اگر زمین پر گریوٹی جو ہے وہ ایک بندے کا ویٹ 60 kg ہے, تو وہ کم ہو کر چاند پر جا کر وہی بندہ جو ہے اس کا ویٹ 10 kg رہ جاتا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا, اور رائٹر نے لکھا ہے کہ جو گریوٹی ہے وہ 1/6 ہو گئی تھی وہاں پہ جا کے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے واضح کیا, نمبر 4, ٹو فال آن دا مون واز اے چائلڈہڈ ایکسپیرئنس. چاند پر گرنا جو ہے وہ ایک بچپنے کا تجربہ تھا. دا رائٹر فیل آن دا مون سیورل ٹائمز, رائٹر چاند پر متعدد بار گرا, بٹ ہی ریسیوڈ نو انجری, لیکن اسے کوئی چوٹ نہ آئی. بیکاز آف دا لیونر ڈسٹ, چاند کی دھول کی وجہ سے, دا سرفیس واز ویری سافٹ, زمین بہت نرم تھی, سطح بہت نرم تھی. جب وہاں پہ وہ گرتے تھے تو ان کو چوٹ نہیں آ رہی تھی. دا رائٹر فاؤنڈ دا 1/6 گریوٹی آف دا مون, رائٹر نے چاند کی جو 1/6 گریوٹی ہے اس کو محسوس کیا. مور انجوائبل دین دا سودنگ ویٹ لیسنس آف اسپیس. اس نے, وہ کہتا ہے کہ خلا میں جو سودنگ ویٹ لیسنس تھی, بالکل پرسکون ہلکا پن تھا, اس کی نسبت اس نے کہا کہ چاند پر گرنے کا عمل جو تھا وہ زیادہ انجوائبل تھا. ایز اے پروف, اور پھر اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا, ایز اے پروف آف دیئر وزٹ ٹو دا مون, چاند کے وزٹ کو ایک ثبوت کے طور پر انہوں نے کیا کیا, دے لیفٹ آن دا سرفیس آف دا مون, انہوں نے چاند کی سطح پر چھوڑا, اے فیلکن فیدر, عقاب کا ایک پر,
a clover flower, ایک لونگ کا پھول, the Bible, انجیل, the image of a man, ایک بندے کا امیج بنا ہوا, in space suit, ایک خلائی لباس میں, and their rover jeep, اور اپنی روور جیپ. یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیں تاکہ یہ سند رہے, تاکہ اس چیز کا ثبوت رہے کہ انسان نے واقعی چاند پر قدم رکھا ہے. They also fixed an aluminium plate, انہوں نے ایک ایلومینیم پلیٹ کو بھی فکس کیا, bearing the image of earth, جس پر زمین کا امیج تھا. names of the crew of Apollo 15, Apollo 15 کے عملے کے نام تھے, CREW, crew کا مطلب ہوتا ہے عملہ, and the date of mission, اور اس مشن کی تاریخ. اسٹوڈینٹس, یہاں پہ ہمارا فرسٹ کویسچن اس کا جو ہے, جو کافی طویل تھا, جو کافی لانگ کویسچن تھا, یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں, فنش کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ, اس کو یاد کریے گا. آپ کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو 2 حصوں میں یاد کریں. اس کو 2 حصوں میں یاد کرنا آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا.